بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کہتے ہیں کہ ایک شخص بیت اللہ میں حج کی غرض سے گیا تو وہاں اس شخص نے مطاف میں ایک معذور عورت کو ویل چیئر پر بیٹھے دیکھا۔ معذور بڑھیا کعبہ پر نظروں کو جمائے ہوئے اس کو بڑے پیار سے دیکھ رہی تھی اور آنسو موتی بن کر اس کی جھولی میں گر رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اے میرے مولا، مجھے دعائیں مانگتے اور بیت اللہ کے لیے اخراجات جمع کرتے ہوئے 29 سال بیت گئے۔ اللہ تو جانتا ہے کہ میں کمیٹیاں ڈال کر پیسے جمع کرتی رہی ہوں۔ میں آج بہت خوش ہوں کہ تو نے مجھے اپنے گھر آنے کی توفیق دی، اور میں تیرے ان بندوں کی بھی شکر گزار ہوں جو مجھے ساتھ لے کر آئے۔ میں معذوری اور بڑھاپے کے باوجود آ گئی ہوں۔ میرا خاوند فوت ہو چکا اور اولاد تو نے مجھے دی نہیں۔ اب میری ایک ہی خواہش ہے کہ اے میرے مولا، مجھے موت دینے سے پہلے معاف کر دے اور مجھ سے راضی ہو جا۔ دوستو، حج عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ہے ارادہ کرنا، اور شرعی طور پر حج کا معنی مفہوم یہ ہے کہ آدمی بیت اللہ کے طواف، صفا مروہ کی سعی اور منی، عرفات اور مزدلفہ کی حاضری کا ارادہ کر لے، اپنے گھر سے مکہ مکرمہ کی طرف نکلے۔ دین اسلام میں حج اعلیٰ ترین عبادت ہی نہیں بلکہ ایک عبادت کا مجموعہ ہے۔ بلوغت کے بعد زندگی بھر میں صرف ایک دفعہ طاقت رکھنے والے پر حج فرض ہے۔ اگر طاقت ہونے کے باوجود کوئی رکاوٹ آ جائے تو اللہ تعالیٰ حج کے ثواب سے محروم نہیں کرتے۔ جو حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کے لیے کچھ ایسے اعمال بتائے گئے ہیں جن کے کرنے سے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے، یا اگر توفیق نہ دے تو کم از کم بندہ حج کے اجر سے محروم نہیں رہتا، بلکہ دعاؤں اور التجاؤں کا سلسلہ اپنے خشوع و خضوع کے ساتھ جاری رکھتا ہے۔ ماضی قریب کے بہت بڑے ولی حافظ یحییٰ میر محمدی کے پاس ایک میاں بیوی حاضر ہوئے۔ عورت کہنے لگی، حافظ صاحب، حج کے بارے میں سنتے اور پڑھتے تو ہیں، ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے گھر پر بلا لے اور ہم اڑ کر بیت اللہ پہنچ جائیں۔ غریب ہونے کی وجہ سے ہمیں تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم حج نہیں کر سکیں گے۔ آپ کوئی وظیفہ بتا دیں جس کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سعادت حج کو آسان بنا دے۔ حافظ صاحب فرمانے لگے، تم دونوں اپنی آخری تشہد میں درود کے بعد مسنون دعاؤں کو پڑھ لینے کے بعد مندرجہ ذیل دعا کم از کم 3 دفعہ پڑھ لیا کرو۔ اللہ بہت جلد اس مبارک سفر کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ وہ دعا یہ ہے کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم کو عبادت کے طریقے بتا اور ہم کو معاف فرما، تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ چنانچہ ان دونوں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا اور انہیں اپنے گھر بیت اللہ بلا لیا۔ دوستو، یہ غریبوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ مال نہ ہونے کے باوجود بھی اس نے چند اعمال ایسے بتائے ہیں جن پر محنت کر کے حج جتنا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر مومن تھوڑی سی توجہ کرے تو 5 نمازوں کے وقت حج کے برابر ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نکلا، اس کا اجر احرام باندھ کر حج کرنے والے کی طرح ہے۔ گھر سے وضو کر کے نکلنا اس قدر فضیلت کا کام ہے کہ ہر قدم پر جہاں نیکی ملتی ہے وہاں احرام باندھ کر حج کے لیے نکلنے والے کی طرح اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت میں ادا کرے اور سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، اس کے بعد 2 رکعت اشراق کا نفل ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو شخص دل میں حرمین کی شدید تمنا رکھتا ہو، دعائیں اور کوشش بھی کرے، ایسے شخص کو کسی صورت مایوس نہیں رہنا چاہیے۔ اس کی اخلاص بھری نیت کی وجہ سے اللہ پاک اس کو پورے حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ دوستو، اگر اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال نہیں دیا تو ہر وقت حالات کی تنگی اور وسائل کی کمی کا گلہ شکوہ نہیں کرتے رہنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے اور حج کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوا تو وہ آپ کو ضرور اپنے گھر بلا لے گا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔